ختم نبوت کا مطلب۔ نمبر 2 اہمیت۔ نمبر 3 عقیدہ ختم نبوت کے تحفظ کے لیے اسلاف امت کی قربانیاں اور جد و جہد۔ سب سے پہلی بات، عقیدہ ختم نبوت کا مطلب اور معنی۔ آسان لفظوں میں عقیدہ ختم نبوت کا معنی آپ یوں سمجھ سکتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے انسانیت کی رشد و ہدایت اور فوز و فلاح کے لیے حضرت آدم علیہ السلام سے جس سلسلہ نبوت کا آغاز فرمایا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر اس سلسلہ نبوت کو مکمل فرما دیا۔ سلسلہ نبوت کی حضور پر تکمیل کو ختم نبوت کہتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اب کسی بھی قسم کی نبوت کا تصور نہ صرف غلط، ناجائز اور حرام ہے، بلکہ باعث کفر ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بغیر کسی تعویل اور تخصیص کے اللہ کے آخری نبی، پیغمبر اور رسول ہیں۔ دوسری بات، عقیدہ ختم نبوت کی اہمیت کیا ہے؟ متکلمین نے لکھا ہے، عقیدہ ختم نبوت امت مسلمہ کا اجماعی عقیدہ ہے جو اسلام کے اصول اور دین کی ضروریات میں شامل ہے۔ مفتی اعظم پاکستان حضرت مفتی محمد شفیع رحمت اللہ علیہ نے ختم نبوت کامل میں لکھا ہے، اللہ تعالیٰ نے عقیدہ ختم نبوت کی وضاحت کے لیے قرآن کریم میں 100 آیات کو نازل فرمایا، اور جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی 210 احادیث مبارکہ عقیدہ ختم نبوت کی وضاحت کرتی ہیں، جن میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا قول بھی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فعل بھی ہے اور تقریر بھی ہے۔ محدث العصر والزمان علامہ انور شاہ کاشمیری رحمت اللہ علیہ نے اپنی زندگی کی آخری کتاب خاتم النبیین میں لکھا ہے، اور حضرت مولا علی قاری رحمت اللہ علیہ نے شرح فقہ اکبر میں لکھا ہے کہ امت مسلمہ کا سب سے پہلا اجماع جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کے مسئلہ پر ہوا، اور حضرت مولا علی قاری رحمت اللہ علیہ شرح فقہ اکبر میں یہاں تک فرماتے ہیں، دعوی نبوتی بعد نبینا کفر بالاجماع، ہمارے نبی جناب محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ حبیب کبریاء فخر الانبیاء سید الورا شمس الضحیٰ بدر الدجا رہبر و رہنما لا يمکن الثنا مکین گنبد خضرا بلغ العلا کشف الدجا صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی بھی قسم کی نبوت کا دعویٰ کرنا بالاجماع کفر ہے۔ گویا ہر دور اور زمانے میں امت مسلمہ کے علماء کا اس بات پر اتفاق اور اجماع رہا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی بھی قسم کی نبوت کا تصور قائم کر کے آدمی دائرہ اسلام میں نہیں رہ سکتا۔ عقیدہ ختم نبوت ایسا عقیدہ ہے کہ جس میں ہر دور میں پوری امت کی وحدت کا راز مضمر ہے، اور امت مسلمہ کے تمام مکاتب، تمام مسالک عقیدہ ختم نبوت کے لیے جمع ہوتے ہیں، عقیدہ ختم نبوت کے تحفظ کے لیے
دیوبندی بن کر نہیں، بریلوی بن کر نہیں، غیر مقلد بن کر نہیں، بلکہ سب جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی بن کر میدان میں آتے ہیں، آتے رہے ہیں، آتے رہیں گے۔ یہ عقیدہ ختم نبوت کی برکت، فضیلت اور اہمیت ہے۔ رہی تیسری بات، عقیدہ ختم نبوت کے لیے اسلاف امت کی قربانیاں، یہ ایک وسیع عنوان ہے۔ اختصار کے پیش نظر چند ایک باتیں اس حوالہ سے آپ کی توجہ کی نظر کروں گا۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری زمانہ حیات میں نبوت کے جھوٹے دعوے دار پیدا ہو چکے تھے، جن میں سر فہرست 3 مرد اور 1 عورت تھی۔ گویا 3 تھے اور 1 تھی۔ جو 3 تھے ان میں ایک مسلمہ کذاب، ایک اسبد انسی اور ایک طلیحہ تھا، اور جو تھی اس کا نام علماء امت نے سجا لکھا ہے۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت کے جھوٹے دعوے داروں کے تعاقب کے لیے اپنے صحابہ کرام کو خود روانہ کر کے اپنی امت کے لیے عقیدہ ختم نبوت کے تحفظ کے لیے ایک عملی سبق دیا ہے۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کے تحفظ کے لیے جد و جہد، کاوش اور جہاد کا سلسلہ صحابہ کرام سے شروع ہوا۔ جب مسلمہ کذاب نے دعوی نبوت کیا، اور اس کے دعوی نبوت کا بھی ایک پس منظر ہے، علماء نے لکھا ہے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں مسلمہ کذاب اپنے قبیلہ بنو حنیفہ کے ساتھ آیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیعت، جسے بیعت اسلام کہتے ہیں، اس کے لیے شرط یہ رکھی کہ آپ مجھے نبوت میں شریک کریں یا آپ مجھے اپنا خلیفہ اپنے بعد نامزد کریں۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں کھجور کی ایک چھڑی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نبوت میں شراکت یا خلافت کے لیے نامزد کرنا یہ تو بڑے دور کی بات ہے، میں تجھے یہ شاخ بھی دینے کے لیے تیار نہیں ہوں۔ یہ بات سن کر مسلمہ کذاب واپس چلا گیا، بیعت اسلام نہیں کی۔ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے تشریف لے گئے، اس نے نبوت میں شراکت کا دعویٰ کیا۔ جب نبوت میں شراکت کا دعویٰ کیا، خلیفہ اول بلا فصل جانشین پیغمبر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے مسلمہ کذاب اور اس کے ماننے والوں کے خلاف اعلان جہاد کیا، اور 30,000 کے لشکر سمیت مسلمہ کذاب کو فاصل جہنم کیا۔ صحابہ کرام نے عقیدہ ختم نبوت کے تحفظ کے لیے ایسی قربانی پیش کی ہے روئے زمین پر جس کی مثال نہیں ملتی۔ اگر اس قربانی کی اہمیت اور وقت کو آپ سمجھنا چاہتے ہیں تو آپ یہاں سے سمجھ سکتے ہیں۔ حضرت قاضی سلیمان صاحب منصور پوری رحمت اللہ علیہ نے رحمت للعالمین کی دوسری جلد کے 213 صفحہ پہ لکھا ہے کہ دور نبوت کے حضور کے زمانہ حیات کے تمام شہداء کو اگر کاؤنٹ کیا جائے، ان کی گنتی کی جائے تو ان کی تعداد 259 کو پہنچتی ہے، جبکہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے زمانے خلافت میں مسلمہ کذاب کے خلاف جو ختم نبوت کی پہلی جنگ لڑی گئی، جسے جنگ یمامہ کہتے ہیں، اس میں کتنے افراد شہید ہوئے؟ حضرت ملا علی قاری رحمت اللہ علیہ نے مرقات المفاتی شرح مشکات المصابیح کی 5ویں جلد 24 صفحہ پہ لکھا ہے کہ جنگ یمامہ کے شہداء کی تعداد 1200 افراد پر مشتمل ہے۔ اب ایک جانب آپ غور کیجئے، حضور کے زمانہ حیات کے تمام شہداء کو اگر گنا جائے ان کی تعداد 259 ہے۔ دوسری جانب ایک جنگ یمامہ جو نبی کی ختم نبوت کے تحفظ کے لیے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے زمانے خلافت میں
اکیلی اس ایک جنگ کے شہداء کی تعداد 1200 افراد پر مشتمل ہے، جس میں اکثر نبی کے صحابہ ہیں، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کی کمائی اور نبی کا گراں قدر سرمایہ ہے۔ یہاں سے عقیدہ ختم نبوت کے تحفظ کے لیے صحابہ کرام کی قربانیوں اور ان کے مزاج کی حساسیت کا اندازہ کیا جا سکتا ہے۔ اس سے آگے بڑھیے، اسد الغابہ فی معرفت صحابہ کے 421 صفحہ پہ لکھا ہے، صحابہ کرام کی قربانیوں کا عالم یہ عقیدہ ختم نبوت کے تحفظ کے لیے کہ جب مسلمہ کذاب نے دعوی نبوت کیا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حبیب بن زید انصاری کو اس کے تعاقب کے لیے بھیجا، پیغام اس کے ہاتھوں مسلمہ کذاب کی جانب روانہ کیا۔ جب حضرت حبیب بن زید مسلمہ کے پاس پہنچے، فقالا مسلمہ کذاب اذا قال، ان کو جس وقت کہتا اتشہد ان محمد رسول اللہ، کیا آپ اس بات کی شہادت دیتے ہیں کہ محمد اللہ کے رسول ہے؟ قال نعم، حضرت حبیب بن زید فرماتے بالکل، میں اس بات کی گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہے۔ وَإِذَا قال، جس وقت مسلمہ کہتا اتشہد انی رسول اللہ، کیا تو اس بات کی بھی شہادت دیتا ہے کہ میں بھی اللہ کا رسول ہوں؟ تو حضرت حبیب بن زید کہتے انا اسم، میں بہرا ہوں، لا اسمع، میں تیری بات نہیں سنتا۔ وہ بار بار سوال کرتا اتشہد انی رسول اللہ، حضرت حبیب بن زید ہر بار کہتے انا اسم لا اسمع، میں تیری بات نہیں سنتا۔ ففعل ذلک مرارا، اس نے بار بار سوال کیا، حضرت حبیب بن زید نے یہی جواب دیا۔ اس نے غصے میں آ کے کیا کیا؟ فقطعہ مسلمہ عصباً، حضرت حبیب بن زید کے جسد اطہر کے ٹکڑے کرنا شروع کر دیے۔ فمات شہیداً، حضرت حبیب بن زید اللہ کے نبی کی ختم نبوت کے تحفظ کے لیے عظیمت کے راستے پہ چلتے ہوئے، رخصت کو ترک کرتے ہوئے جام شہادت نوش کر گئے، لیکن جان بچانے کے لیے بھی ایک لمحہ کے لیے نبی کی ختم نبوت کے خلاف ایک لفظ بھی اپنی زبان پہ نہیں آنے دیا۔ نعرہ تکبیر، تاج تخت ختم نبوت، شہداء ختم نبوت، شہداء ختم نبوت، مولانا شاہ نواز فاروقی۔ مسلمہ کذاب کی جانب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حبیب بن زید انصاری کو بھیجا، اور جب یمن کی سرزمین پر اسبد انسی نے دعوی نبوت کیا تو اس کے تعاقب کے لیے حضرت فیروز دہلوی کو بھیجا گیا، جنہوں نے مدعی نبوت کو فاصل جہنم کیا۔ اور دوسری جانب اگر دیکھا جائے تو طلحہ کے مقابلے کے لیے کسے بھیجا؟ تو حضرت زرار بن اسکر کو روانہ کیا گیا۔ اللہ کے نبی کا صحابی جیسے ہی نبی کی جانب سے حکم ملا اٹھتا ہوا گیا، اس لیے کہ صحابہ کرام کے نزدیک نبی کی ختم نبوت کا مسئلہ اتنا حساس مسئلہ ہے۔ اگر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت ہے تو پورے کا پورا دین ہے، اور یہ سارا دین حقیقت میں حضور کی ختم نبوت کا فیضان ہے۔ قرآن کریم محفوظ ہے، یہ ختم نبوت کا فیضان ہے۔ تورات بھی آسمانی کتاب ہے لیکن غیر محفوظ ہے، انجیل بھی آسمانی کتاب ہے مگر غیر محفوظ ہے، زبور بھی آسمانی کتاب ہے مگر غیر محفوظ ہے، اور قرآن کریم ہمیشہ کے لیے محفوظ ہے۔ یہ نبی کی ختم نبوت کا صدقہ ہے۔ اگر حضور کے بعد کوئی نبوت کتاب اور وحی ہوتی تو قرآن محفوظ نہ ہوتا۔ قرآن کی حفاظت نبی کی ختم نبوت کی برکت ہے۔ اس سے آگے بڑھیے، نبی کی احادیث کی حفاظت، نبی کے اقوال افعال اور نبی کی تقریر کا ریکارڈ مکمل طور پر محفوظ ہے۔ یہ بھی نبی کی ختم نبوت کا صدقہ ہے، وگرنہ حضرت موسیٰ کے اقوال بھی ہے، حضرت عیسیٰ کے اقوال بھی ہے، لیکن ان کی حفاظت نہیں ہوئی۔ اقوال نبوت افعال نبوت مکمل محفوظ ہے۔ یہ
اس وجہ سے کہ حضور آخری نبی ہے، آپ کے بعد نبی کوئی نہیں، آپ کی زندگی مشعل راہ ہے، آپ کی ذات گرامی ماڈل ہے، آپ کی ہستی آئیڈیل ہے، آپ کی تعلیمات ہر دور کے لیے ہے، ہر زمانے کے لیے ہے، ہر طبقے کے لیے ہے، ہر علاقے کے لیے ہے، اب قیامت تک کے لیے انہی کو محفوظ بنا کر انہی سے رہنمائی لے کر زندگی گزارنے کو اللہ نے لازم قرار دیا ہے۔ تو نبی کی حدیث کی حفاظت یہ بھی اللہ کے نبی کی ختم نبوت کی برکت سے ہے۔